جس آیت کو ہم دیکھ رہے تھے وہ تھی آیت نمبر 64. تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں شیطان کو نے جو ایک چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ اب میں تیری جتنی بھی بنی آدم جو ہے اور آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کو میں اپنے قابو میں لوں گا، اور ایک مہلت مانگی تھی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو جس چیز کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگا لے اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. تو اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. تو ہم نے جو ہے مال اور اولاد تک کا کانسیپٹ جو تھا وہ کر لیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیلنج اس کو دے دیا کہ تمہارے جو جھوٹے وعدے ہیں اس کے ذریعے سے تم میرے بندوں کو پھانس کے دیکھ لو. تم اگر چاہتے ہو تو تم ان کو پھنسا کر ان کو اس کے جال میں ڈال کر دیکھ لو، تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو. یعنی مراد کیا ہے کہ تم میرے جو سولے بندے ہیں نا وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے. ہاں میں ہر ایک کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ یہاں اگر آپ اس کی تفسیر کریں تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں کچھ تو میرے ہیں بندے جن کو تم بہکا کے دیکھ لو، وہ تمہارے بہکانے میں نہیں آئیں گے جھوٹے وعدوں کے ذریعے سے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو وعدوں کے حوالے سے دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان تو یہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ اب لوگوں کو فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے، یعنی فریب ہی کے وعدے کرتا ہے. مراد کیا ہے؟ ان میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان کو اپنے کم عمل پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ تم نماز پڑھتی ہو اور روزہ رکھتی ہو، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے، یا رکھتے ہو بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے قرآن پڑھنے کی اپنی زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ گناہوں کو مزین، لذیذ، خوبصورت بنا کے دلکش بنا کے دکھاتا ہے کہ ایک اگر فلم بھی ہے تو آپ آج کل کے دور میں آپ میڈیا کو ہی دیکھ لیجئے کتنا اٹریکٹیو ہے کہ اگر ایک بڑی اسکرین پر ایک کوئی فلم چل رہی ہے تو کوئی دیندار سے دیندار بھی آدمی ہے اور اگر سامنے اسکرین اس کے آ جاتی ہے وہ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ الگ بات ہے بعد میں وہ استغفر اللہ پڑھے یا بعد میں وہ آگے نہ دیکھے، لیکن بہرحال ایک اس نے خوبصورت بنایا ہے. اگر آپ یعنی عام بات کریں تو موویز میں بہت اٹریکشن ہے. آپ میوزک کی بات کریں، جس کو جو کسی کو انگلش میں انٹرسٹ ہے تو اس کو وہ گانے بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو انڈین گانے پسند ہے تو اس کو وہ بڑا اپنے سنگرز کے لیے اور لوگ سر دھنتے ہیں ان کے گانوں کے اوپر. تو خوبصورت تو واقعی اس نے گناہوں کو بڑا کر کے دکھایا ہے. اچھا پھر آپ ڈریسز دیکھیے، اگر آپ ایک کچھ بھی کہیے، آپ ایک سلیو لیس میں ایک عورت کو دیکھیے، دبلی پتلی اسمارٹ عورت کو، تو بہرحال وہ خوبصورت تو لگتی ہے، اٹریکٹیو تو لگتی ہے. بات تو ماننے والی ہے کہ خوبصورت تو اس نے بنایا ہے. وہ بات الگ ہے کہ یعنی اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، یا ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ گناہ ہے یا کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ابھی ہم. صرف میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو جو آپ کو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر شیطان کی کار فرمائی ہے. جو چیز بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ ماڈلز کو دیکھ لیجئے، کیٹ واکس میں آپ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت ماڈلز لگتی ہیں. ان کے یعنی فگرز اگر دیکھ لیے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے نا کہ باربی ڈالز کے لٹرلی فگرز ہوتے ہیں، لگتا ہے جیسے کسی نے بنائے ہیں. تو ظاہر ہے تو خوبصورتی واقعی. تو یہ مگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو شیطان نے ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھایا ہے اصل میں. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ایک کیٹ واک پہ ایک جو ماڈل چل رہی ہے، امیجنیشن میں آپ لائیے، بہت ہی ولگر ڈریس پہنا ہوا ہے اور بہت لو نیک پہنا ہوا ہے، چھوٹی سی بالکل کپریز پہنی ہوئی ہیں، آدھی بالکل شرٹ پہنی ہوئی ہے چھوٹی، آدھے سے زیادہ جسم اس کا جھلک رہا ہے. اس کے پیچھے جو آگ کے شعلے ہیں نا، اس عورت کے پیچھے آپ سمجھیں وہ کیٹ واک پوری کے پیچھے، پورے آرگنائزیشن کے پیچھے آگ کے شعلے. اس عورت انڈیویجول عورت جو ایک کسی مرد کو، یا ایون ہم بھی عورتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کتنی اسمارٹ ہے، کتنی اسمارٹ عورت ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یا لڑکی ہے. تو ہمیں بھی جو نظر آ رہا ہے تو حقیقت وہ نہیں ہے، یہ ہمیں شیطان یہ خوبصورتی دکھا رہا ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سب کا انجام جو ہے وہ تو آگ کے شعلے ہیں. وہ تو مثال کے طور پہ زقوم کا کھانا ہے، وہ تو پیپ کا پانی ہے، دھوبن ہے، یہی سب پینا پڑے گا نا. لیکن وہ دکھا کیا رہا ہے؟ وہ دکھا کچھ اور رہا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے ہمیں.
جس سے ہمیں اٹریکشن محسوس ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی بڑے بڑے دین پہ چلنے والوں کو کمپلیکسز ہونے لگتے ہیں جب وہ اس طرح کی سوسائٹی میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, یا بار بار ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ان کے دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ بھئی ہم ان کے آگے کیا لگ رہے ہیں, کیا ہم نے اپنے کو بنا لیا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے نہیں بالکل ماسی بن کے ہم بیٹھ گئے ہیں جب سے دین میں آئے. وہ اپنے کو عبایا اور اسکارف اور یہ سب کچھ پہن کے ان کو یہ فیلنگ آنے لگتی ہے. اتنا کمپلیکس پیدا کرتا ہے نا, کیونکہ گندی چیز کو اتنا ظاہر خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک عورت کے اندر بھی فطرت موجود ہے, ایک مرد کے اندر بھی فطرت موجود ہے کہ میں اچھا لگوں, مجھے سب دیکھیں, یہ فطرت ہے نا. اسی کی نفی اسلام کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر جو فطرت ہے کہ تم اچھی لگو, تو تم بس اپنے شوہر کے لیے تمہیں اختیار ہے اچھا لگنے کا. اور باقی محرم رشتوں میں ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی ایک حدود میں کہ یعنی بہرحال جسم وغیرہ ڈھکا ہوا ہو, لیکن تھوڑا بہت جو اگر زینت کر بھی لی تو کوئی مذائقہ نہیں. مطلب یہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے قریبی رشتے ہیں جن کے ذریعے تم یعنی ان کے سامنے تم زینت اختیار کر سکتی ہو. اور جو اصل زینت ہے, جو جیسے تم چاہو, جو آپ ایک عورت کو دیکھ کے سوچیں کہ بھئی یہ میں تو مطلب ایک شریف عورت یہ کہے گی نا, میں تو زندگی میں بھی کبھی ایسے نہیں نکل سکتی جیسے یہ اتنی اٹریکٹیو ہو کے نکلی ہوئی, سوائے اپنے بیڈ روم میں, یہی کہے گی نا وہ. یا اگر آپ کو گھر میں یہ فیسلٹی ملی ہے کہ آپ کی ایک الگ فیملی ہے اور آپ کا ایک الگ سیکشن ہے یا پورشن ہے, تو اپنے ہسبینڈ کے علاوہ وہ عورت نہیں نکلے گی. تو یہی تو امتحان ہے ہمارا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے پھر جنت میں ویکیشن رکھی ہے نا. جنت میں ان کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی. جنت میں پوری جنت ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی مرضی کی جگہ ہوگی, جہاں وہ جو چاہے وہ کریں, ان کے دل کی خواہش پوری ہوگی. جو یعنی ان کے اندر کی دبی ہوئی خواہشات ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ جنت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہمارا. تو مراد یہ کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ چیزوں کو وہ بالکل ہی دوسرے رخ سے ہمارے سامنے دکھاتا ہے. کیونکہ اگر یہی چیز فلمیں یا ایکٹریسز کو یا بازاروں میں نکلتی ہوئی عورتوں کو یا لڑکیوں کو جب آپ دیکھیں, تو اگر یہ آگ اور یہ تمام چیزوں کو ہم ویژولائز کریں تو شاید ہم یعنی اس وقت سوچیں کہ شکر ہے ہم یہ نہیں کر رہے. ادروائز یہ بات تو ذہن میں نہیں, کم ہی لوگوں کے آتی ہے نا, کم ہی لوگوں کو یہ خیال آتا ہے. کمپلیکس زیادہ فیل کرتے ہیں لوگ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے عمل نہ بدلنا, یہی تو شیطان نے بھی کہا تھا. شیطان نے قرآن میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تو لوگوں سے کہا اس نے کہ یقین جانو میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. آپ کو کہیں سے نظر آتا ہے اس کے کسی عمل سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہاں ہے اس کا ڈر؟ زبانی جمع خرچ والی بات ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ہم بھی اگر صرف یہ کہتے رہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر بہت رکھتا ہے, اللہ جب توفیق دے گا تو قرآن پڑھ لیں گے, اللہ جب توفیق دے گا تو اپنا جسم ڈھک لیں گے, تو آپ سمجھ لیجیے یہ بھی یہی والی بات ہے, یہ شیطانی ہی رویہ ہے. پھر یہ اس طرح کے وعدے کرنا کہ دین آسان ہے, اور مولویوں نے یا درس وغیرہ میں آپ جب جائیں تو یہ دین کو مشکل بنا کے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ ایسے کوئی نہیں پکڑنے والا اپنے بندوں کو, ٹھیک ہے. یہ ایک سوچ دیتا ہے. پھر گناہوں کے نئے نئے ٹارگیٹ دیتا ہے. یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ کچھ گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے انوالوڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, میں نے یہ دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی 4 تم نے کل نیکیاں بھی تو کی تھی نا, تم نے کل صدقہ بھی دیا تھا, قرآن کلاس بھی تم نے اٹینڈ کی تھی, پھر تم نے سر بھی کل ڈھکا ہوا تھا. چلو بھئی آج اگر 3 سے 6 ایک فلم دیکھنے چلے گئے تو کیا کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ جائے گا نا, کوئی جہنم تو نہیں مل جائے گی اس کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ سے بھی دل میں بدگمانی ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی سختی, اتنا کل 2 دن سے 4 دن سے آپ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, اب کچھ تو ہمیں بھی ریلیکس ہونے دینا. ایک نئی فلم آئی ہوئی ہے انڈین, سب دیکھ رہے ہیں, ذرا سا اگر ہم دیکھنے چلے گئے تو ایسی بھی کہ اللہ تعالیٰ سختی ہمارے ساتھ نا, یہ معاملہ. اور دل میں اپنے کو مطلب ٹیپ کرواتا ہے, تھپکواتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, تم نے پچھلے ہفتے اتنی اطاعت کی ہے, کافی نہیں اللہ کے لیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ کوئی ہماری مرضی کا تو دین نہیں ہے نا, کہ آج ہم جیسے کہتے ہیں نا پل میں اولیاء پل میں شیطان. یہ سنے ہوئے آپ نے مثل سنی ہوئی ہے نا, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, ٹینڈنسی یہ بہت ہی خطرناک ہے. جو دیکھیں آپ جب دین میں آئیں, کمپلیٹ دین کے اندر داخل ہو جائیں, یہ کبھی اولیاء کبھی شیطان والا معاملہ نا, یہ تو بہت ہی اپنے لیے بھی خطرناک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی کہ اگر یہ لائٹ فلکچویٹ کرے, اور جو ہم لوگ کے گھروں میں کرتی ہیں, ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو جس طرح بجلی آتی ہے, کبھی وولٹیج بہت تیز ہو جاتا ہے, تو جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ میرے روم میں وولٹیج تیز ہو گیا تھا, تو بلب پھٹ کے دور جا کے گرا. اللہ کا شکر ہے کسی کو لگا نہیں.
تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ کبھی کم وولٹیج کبھی زیادہ کبھی کچھ یہ پھر انسان کا بہت بڑا نقصان اینڈ میں ہوتا ہے. جیسے آپ سمجھیں اللہ نہ کرے اگر یہ بلب پھٹ جائے تو کتنے لوگ اس سے انجرڈ ہو سکتے ہیں. بالکل بیلنس رویہ ہونا چاہیے. جو کچھ بھی آپ مستقل مزاجی جو کچھ بھی کریں, جیسا ہمیں دین میں حدیث میں پتہ چلتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہے ایک تھوڑا سی نیکی کرو لیکن اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یو اونلی ینگ ونس یو اونلی لیو ونس, یولو, جس کو آج کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے, جتنا اس کو انجوائے کر سکتے ہو اس کو کرو. تو اس میں جو حقیقتاً جو ٹین ایج جو ینگ لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی باقی تو ینگ ایج میں نہیں ہے نا کہ وہ اس بات کو سوچیں, اس سلوگن کو, جو ینگ لوگ ہیں اگر وہ اس سلوگن سے بچے ہوئے تو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہت بڑے شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے ٹریپ سے آپ کو بچایا ہوا ہے. ینگ لوگوں کو کہ اگر انہوں نے اس ایج میں اپنے سر کو ڈھک لیا ہے, یا اس ایج میں اللہ کی محبت ان کے دل میں, یا اس ایج میں وہ قرآن کلاس سننے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے اور وہ آتے ہیں, تو آپ یہ اطمینان اپنے دل میں رکھیں. الحمدللہ آگے کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھے. لیکن کم سے کم ایک ینگ ایج میں شیطان کے ٹریپ سے بچنا جو ہے وہ میرے حساب سے کوئی معمولی کام نہیں ہے. بہت بہت بڑا ایفرٹ ہے اس کے پیچھے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. ینگ ایج میں انسان کی جو اپنی خواہشات نفس جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو اتنا زیادہ اللہ کی طرف دل لگانا آسان کام نہیں ہوتا. پھر یہ سوچ دیتا ہے, جو وعدے میں آپ کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ آخری عمر میں حج کر کے گناہ بخشوا لینا, تو اس پر بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ جتنی انرجیز ہیں, جتنی کیپیبلٹیز ہیں, جتنی طاقت ہے, سب کچھ دنیا کو دے دی, اور آخری میں جب بچا کچا جو انرجی بچی کچی زندگی, وہ جا کے ویل چیئر پہ الٹا سیدھا حج کر کے دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے, جو بچوں نے بھی آدھی چیزیں کرائیں, آدھی معذرت کر لی, الٹا سیدھا حج کر کے آگے اور یہ نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جس نیت کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں گے وہی نیت کے آپ کو مارکنگ ملے گی, ویسے ہی مارکس آپ کو ملیں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ نیت جب خراب ہوگی آپ کسی کی کہ جان کے جوانی میں حج نہیں کر رہا ہے وہ, تو بعد میں وہ اتنا پروڈکٹیو حج اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ برائیوں اور گناہوں کے خوبصورت نام دیتا ہے, جیسے ہم ویسٹ میں اللیجیٹیمیٹ ناجائز بچے کو فلاور چائلڈ کہا جاتا ہے وہاں پہ, یا یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی بڑی بڑی جو یونیز ہیں جن میں MIT اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اب تو ایک ایک کر کے تقریباً سبھی میں جو پیرنٹس کی شق ہوتی ہے اور فادر کی خاص طور پہ, تو وہاں پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ فادر کا نام مینشن نہیں کریں, نو پرابلم, نو ایشو. یعنی مراد کیا ہے, اللیجیٹیمیٹ بچوں کو وہاں پہ ایک نام دے دیا گیا, ان کو ایکسیپٹنس دے دی گئی ہے. یعنی یہ کہ ایک عام بات ہے کہ کوئی بات نہیں, سنگل پیرنٹ کے طور پہ اگر ماں نے پالا اور باپ یعنی مراد یہ لیجیٹیمیٹ ریلیشن میں ایک بچہ پیدا ہوا تو کوئی بات نہیں, اس کا یونی میں ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ کو نام بھی باپ کو دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا انکریجمنٹ کیا ہے, ایک طرح سے ایڈلٹری کو انکریج کرنے والی چیزیں ہیں نا یہ ساری. پھر جیسے آپ لوگوں کو کلبس وغیرہ کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ عام طور پہ تمبولا ہوتا ہے, یہ بالکل جوئے کی ایک قسم ہے, نام بہت خوبصورت ہے تمبولا, جب سنو لگتا ہے کوئی بڑا سا انٹرسٹنگ سا کوئی گیم ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ مختلف جگہوں پہ اگر جائیں اور وہاں پہ آپ کو لاٹری کی کوئی قسم ملے, آپ جیسے بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ لاٹری وغیرہ پر آپ کو انعام نکلے گا تو آپ معذرت کر لیں, کیونکہ یہ بھی جو ہے جوا کی ایک قسم ہے. اچھا, پھر مثال کے طور پہ جو خوبصورت نام کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یعنی کہتے ہیں آپ کو بڑا سود کرے گا, آپ کے دل کو بڑی سکون پہنچائے گا. حالانکہ جو حقیقتاً بات ہے نا, موسیقی جو ہے وہ شیطان کی غذا ہے, بیسکلی یہ شیطانی غذا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان, کیونکہ دیکھیے جو ہمارا میوزک ہے, جو موسیقی ہے, میں چاہے اس کو آپ کو انگلش گانے کہہ لوں, چاہے آپ انڈین گانے کہیں, چاہے پاکستانی گانے کہیں, چاہے آپ اس کے کوئی بھی نام لے لیں نا, بنگلہ دیش کے ہوں, کوئی بھی, جہاں آپ کی فلم انڈسٹری جہاں کام کر رہی ہے, وہاں پہ گانے کا جب ایک نام آتا ہے یا موسیقی کا نام آتا ہے, وہاں پہ کوئی اچھی بات نہیں آتی. وہاں پہ کوئی آپ کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے. آپ نے کبھی یہ گانا نہیں سنا ہوگا کہ اس میں کوئی یہ تعلیم دی جا رہی ہو, مثال کے طور پہ ہیرو ہیروئن یہ گانا گا رہے ہوں کہ اپنے پیرنٹس کی اطاعت کرو. یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے تو مجھے بتائیے, شیئر کیجئے پلیز. ہے ایسا گانا
کہ گانا ہو رہا ہے, وہ جو نہیں درختوں میں جھوم جھوم کے گاتے ہیں نا, ایک درخت سے دوسرے درخت کو پکڑ رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, پھر پہاڑوں میں اوپر سے نیچے تک جا رہے ہیں, اور گانے کی ورڈنگز کیا ہیں کہ تم بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اور میں بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کروں. تو اگر دونوں اطاعت کر رہے ہیں تو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہاں درختوں میں کیوں جھولتے پھر رہے ہیں؟ پھر یہ اطاعت تو نہیں ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گانے کا نام لیں اور اس کی ورڈنگز کوئی بڑی, جس کو پوتر نہیں کہتے, بڑی پاکیزہ ورڈنگز ہو, بڑی اچھی اس میں باتیں ہوں, بڑی روح جو ہے وہ ہماری ایمانی بڑھ جائے. آج تک ایسا ہوا کہ کوئی گانا یا محفل غزل میں بیٹھنے کے بعد انسان کہے کہ مجھے تو تہجد کی نماز یاد آ رہی ہے, میں تو ابھی فوراً اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں, میرا ایسی مجھے فیلنگ آ رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس میں لسٹ, جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہوت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی ریلیشن شپ, گندی ریلیشن شپ کی طرف ابھارتا ہے گانا, شہوت کو ابھارتا ہے انسان کی, جو کہ دبی ہوئی ہوتی ہے. قرآن آپ کی گندی فیلنگز, آپ کے گندے مائنڈ سیٹ کو دباتا ہے, کرب کر کے نا ختم کر دیتا ہے, گریجولی علاج کر دیتا ہے آپ کا. آپ کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے, آپ کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. آپ کو جو کوئی گندی بات کرتا ہے آپ کو بری لگتی ہے, فلدی لگتی ہے, آپ کو کرائیت آتی ہے کہ کوئی بات ہے کرنے کی, ٹھیک ہے نا, سوائے جائز ریلیشن شپ اپنے جو بھی ہسبینڈ اور وائف کا جو معاملہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی مرد ایسی بات زبان سے نکالے تو ایک شریف عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کو کرائیت آئے گی, ٹھیک ہے نا. وہ یعنی امیجن نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے ایسی بات. لیکن جب ایک انسان اس طرح کی ورڈنگز بار بار سنتا رہتا ہے اور اس میں خوبصورتی عورت کا تذکرہ گانوں میں, کہ اس کے لپس سے لے کے اور اس کے فگر کی تعریفیں, اور شراب کا ذکر, وائن کا ذکر, شراب میں مدہوش ہونے کا ذکر, تو یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ سمجھ لیں نہ آج تک کوئی روح کی غذا یہ بن سکتی ہے موسیقی, نہ آج کے دن تک بنے گی. میں نے آپ کو کہہ دیا نا, کوئی گانے چھان ماریں, کوئی گانے آپ کو ان میں سے کوئی گانا اس قسم کا نہیں ملے گا کہ جس سے کہ انسان کی کوئی اصلاح ہو. اسی لیے خاص طور پہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آئی ہے کہ یہ سب کچھ شیطانی کام ہے, اور یہ اس نے نام اس کو خوبصورت دے دیا ہے, میوزک, گانا. اور آپ یہ سمجھیں کہ نعمان علی خان نے جو اس کے بارے میں کہا ہے, اس کو چاہے کوئی ایکسٹریم سمجھے, میں جو اس کا دل چاہے سمجھے, میں 100% سے ایگری کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ موسیقی جو ہے نا یہ آڈیو پورنوگرافی ہے. آڈیو یعنی ایک تو پورنوگرافی ہوتی ہے نا جو ہم جو لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ, ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویژول نہیں ہے, یہ آڈیو ہے, کان کی پورنوگرافی ہے. تو لٹرلی واقعی یہ بات ہے. اتنی گندی بعض دفعہ ورڈنگز ہیں جس میں کہ آپ انڈین گانے, آپ انگلش تو چھوڑیں, انگلش میں تو وہ کراس کر لیں, ان کا جس کو کہتے ہیں مذہب ہے. اچھا ایک اور بات کیا ہوتی ہے, انگلش میں اتنا کھل کے, کیونکہ ہماری لینگویج نہیں, تو اتنا زیادہ وہ چیز جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی, تو اتنی ولگیرٹی ہوتی ہے بٹ پتہ نہیں چلنے پاتی. لیکن انڈین گانوں میں تو آپ دیکھ لیجیے, یا پاکستانی میں اتنی زیادہ ولگیرٹی کے گانے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ اس کا نام خوبصورت دینا, یا یہ سوچنا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, لائٹ سا میوزک ہے, اور کہیں گاڑی, یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں نا لمبی ڈرائیو پہ گانے لگا کے نکل جائیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ خوبصورت بناتا ہے ان چیزوں کو. اچھا پھر دیکھیں آپ مثال کے طور پہ بے حیائی کو بولڈنس کا نام دینا, کوئی بھی, یا بدتمیزی, اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, اس کو نام کیا دینا, بہت کانفیڈنٹ لڑکی ہے, وہ اپنے آپ کو یہ کہے گی کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, مجھے تعلیم نے بڑا کانفیڈنٹ دیا ہے. یہ کیا کانفیڈنٹ دیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے دو بدو میں آرگیو کر سکتی ہوں, جھگڑا کر سکتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھیں کہ نام کچھ اور بچوں کو سکھا دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ خود امیجن کریں کہ ابھی ہم نے ولا تقربوا الزنا ہم نے دیکھا, اسی پر ہم نے بات کی تھی کہ زنا کی تو ابھی اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کر رہے کہ زنا نہ کرو, وہ تو کرنا ہی نہیں, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بات ہو رہی ہے نا, اور گناہ کبیرہ ہے. اب آپ ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کی ناولس دیکھ لیں, اگر جو بھی فلدی قسم کا لٹریچر ان کا ہوتا ہے, یا آپ ان کی موویز میں ورڈنگس وغیرہ دیکھ لیں. اڈلٹری کو انہوں نے نام کیا دیا, لو میکنگ. اب جو وہ نام ہے تو وہ نام سے بڑا ہی ایک خوبصورت تصور سامنے دیا ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, نام غلط قسم کے نام رکھنا, جس سے کہ ان کی ایک عام جنریشن میں یا ہماری بھی جنریشن میں بات کیا ہے کہ یہ تو محبت, جو کہتے نہیں, یہ جو بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ ٹین ایج ہوتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, محبت کرنا تو ہمارا حق ہے. تو اس طرح کے نام یعنی ان کو دینا. پھر ایک اور اس کی جو ٹیکٹک ہے وہ کیا ہے
کہ ایمان والوں سے یہ بدگمان کراتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ لوگ ایکٹر ایکٹریسز ماڈلز ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور بعض دفعہ جینوئن دین کا کام کرنے والے لوگوں کے پیچھے کہ یہ فلاں جو ہے یہ جوش لابی سے تعلق رکھتی ہیں, یہ فلاں جگہ جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے, کون ان کو ڈونیٹ کرتا ہے, کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, یا مثال کے طور پہ ان کی بلڈنگ میں فلاں چیز ایسی ہے یا فلاں چیز قابل اعتراض ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اچھے لوگوں کے شریف لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ تفسیر کچھ لوگوں نے لکھی, میں نام نہیں لینا چاہتی, ان لوگوں کے پیچھے پڑ جانا کہ بلا وجہ کا بغض. یعنی میں نے خود وہ تفسیر پڑھی ہیں اور میں نے ڈیٹیل میں ان کا مطالعہ کیا الحمدللہ, سوائے اس کے اندر ہدایت کے اور کوئی چیز بھی انسان پڑھے تو اس کو ملے گی نہیں. لیکن ان سے گرج رکھنا کہ فلاں کی کیونکہ تفسیر ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے, فلاں کی فلاں جگہ پہ قرآن میں سے اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں ملا ہے تو ایمان والوں سے ہی بدگمان کرا دیا, تو ایسے آدمی کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اگر فلاں بھی برا ہے فلاں بھی برا ہے فلاں بھی برا ہے تو پھر کون اچھا ہے؟ مطلب ایک آپ کے اندر بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے قرآن اور سنت کا. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دیا, آج کل تو کنفیوژن ہے ہی کچھ نہیں. میں تو اس چیز کو مانتی نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آج اتنے سارے فقہ موجود ہیں, کوئی کہتا ہے آج اتنے سارے لوگ عالم موجود ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں ود دا پیسج آف ٹائم الحمدللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت آپ کو نظر آتی ہے لٹریچر میں, یا آپ کو آگے اس کی کوئی تعلیم دیتا ہے, بس یہی اوتھینٹک نالج, اور وہ کوئی بھی عالم دے رہا ہے الحمدللہ آپ کے لیے قابل اعتبار ہے, اوتھینٹک ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, چاہے وہ نیٹ پر اس کو آپ ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں یا آپ کسی کی کلاس میں جاتے ہیں. بس اس بات کا آپ خیال رکھیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ خوشیوں کا تصور دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہر بات کو بورنگ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر بچیاں بیٹھ کے ابھی کوئی شادی کا پروگرام بنائے نا, کسی شادی بیاہ کا, تو وہ فوراً یہ بات کریں گی کہ ڈانس گانے اور فلاں اس کا ذکر کریں گے. تو دل میں کیا ایک تصور یعنی دیا جاتا ہے, خوشی کا آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر ایک کسی گھر میں ایک شادی کا گھر ہے تو وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت جو ہے وہ گھر والے بھی جو ہے وہ راضی ہوں اور وہ اللہ کو بھی راضی کریں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو ناراض جب تک نہیں کریں گے تو انجوائمنٹ نہیں مل سکتی. یہ ایک تصور دیا ہوا ہے. جبکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ میں نے کتنی ہی اس طرح کی شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں جن میں کہ الحمدللہ اٹ سیلف دیکھیے ایک شادی کے گھر کی جو رونق ہوتی ہے نا, لوگوں کا آنا جانا کھانا پینا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اٹ سیلف خود ایک خوشی دینے والا ایک تصور ہوتا ہے. وقت پہ نمازوں کا ادا کرنا اور باقی بیٹھ کے جو بھی ایک وقت ہے نمازوں کے علاوہ اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا یا جو کچھ بھی پلان کرنا آگے کی تیاری کرنا, تو یہ تمام چیزیں کافی ہوتا ہے انسان کے خوشی کے لیے. اس کو ضرورت نہیں ہوتا کوئی بلاسٹنگ میوزک یا کوئی ایسا کان پھاڑنے والی آواز لگائی جائے یا کوئی جھوم کے وہ دھمال ڈالے جائیں اور بھنگڑے ڈالے جائیں تبھی جا کے سکون ملے گا. جیسے انہوں نے مزاروں میں اس کو سکون کا ذریعہ بنایا, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سکون اور یہی خوشی جب ہم گھر میں اختیار کریں گے بس تبھی خوشی ملے گی. تو یہ کوئی معیار تو نہیں ہے خوشی کا. آپ مجھے بتائیں گے کیا تو کیا ہے؟ مطلب اگر جو لڑکے کی جو ماں ہے وہ جب تک ناچے گی نہیں گول گول اور چیخ چیخ کے کوئی گانے نہیں گائے گی تو مطلب اس کی کوئی وہ خوش نہیں ہو سکتی ہے. بتائیں, ایسا نہیں ہے نا. تو یہ کیا معیار ہے آپ بتائیں؟ پھر کیوں لوگ اس کے اوپر اتنا کلیش کرتے ہیں کہ تم لوگ تو چاہتے نہیں ہم خوش ہوں, یہ کہتے ہیں نا. پھر جب یہ بات سمجھائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو دین والے نا ان سے دور رہا کرو, یہ چاہتے ہی نہیں ہماری ہر خوشی کو, ہمارے ہر بلون کو یہ بلاسٹ کر دیتے ہیں پن لگا کے. ایسے ہوتا ہے نا, ہو نہیں سکتی نا. لیکن میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں, ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ کا جواب کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ تو قرآن پڑھنے والے ہیں نا, لیکن آپ ایک منٹ کے لیے آپ نکلی یہاں سے نکلیے, ٹھیک ہے, آپ اپنے کو نا ایک الگ الوف کر کے رکھیے اپنے آپ کو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ چلیں آپ تو قرآن پڑھ رہی ہیں تو الحمدللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی, آپ کو زیب بھی نہیں دیتا یہ کہنا کہ ہاں مجھے اچھا لگے گا, صحیح. لیکن ایک ہم ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں, ایک ایسی عورت کی بات کر رہے ہیں, صحیح. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو یہ گول گول گھوم کے یا اپنے جسم کی شاعری اس کو کہتے ہیں نا وہ کرنے میں, اور مرد سارے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں گندے قسم کے ورڈنگز کے گانے پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگے ہوئے ہیں, کیا مل رہا ہے؟ کیسے یہ چیز خوشی دے رہی ہے؟ اس خوشی کا تعلق
اپنے بیٹے کی خوشی سے کیا ہے, دونوں کو جوائن کیجئے, کیا ہے تعلق, سوچنے والی بات ہے نا. ایگزیکٹلی میں آپ کو نا صرف ویژولائز کرا رہی ہوں, میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم کتنے نادان اور کتنے زیادہ شیطان کے ٹریپ کا شکار ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیے آپ خود مثال آپ دیکھ لیجیے, اور نماز ہاں بچا بھی لیا. دوسری بات آپ یہ دیکھیے, جو ایک مومن کی فکر کیا ہوتی ہے سب سے پہلے نماز کی, ذرا سی بھی پیر میں اگر آگے پیچھے ہو جائے, گھٹنے میں درد ہو جائے, جو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہیں بیٹھ کے نہیں نماز پڑھنی پڑے, یا یہ کہ جو بیچارے پہلے ہی بیٹھ رہے ہیں تو مزید ان کو نہیں ہو جائے کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نا. تو یہ فکروں کی بات ہے نا, وہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں. باہر کے ملک میں تو ایک مسلم کنٹری میں آیا کہ مسلمانوں کو دیکھیں, جب اس نے یہاں پاکستان میں یہ سب چیزیں دیکھی تو واپس چلا گیا تھا مسلمان تو یہاں نہیں. بالکل اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں, یا یہ کہ بعض دفعہ ہندو آ کے کہتے ہیں بہت, یا ابھی میں نے ریسنٹلی پیپر میں پڑھا تھا کہ ہمارے کلچر میں اور یہاں پاکستانی کلچر میں کوئی فرق نہیں. ہم نے, اور یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے یہاں کے فنکشنز اٹینڈ کیے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے کلچر میں اور انڈین کلچر میں کوئی فرق نہیں. تو یہی والی بات ہے کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندہ اور یا بندی بھی راضی ہو, عین ممکن ہے. یہ چیز کوئی بھی آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے, یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, جو بھی آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو فنڈو کہنا, ایکسٹریمسٹ کہلوانا, ریجٹ کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, دین کے تمام احکامات پہ عمل کریں, تو عام طور پہ جو عام لوگ ہوتے ہیں باہر والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں, لیکن آپ کو فنڈو بننے کی کیا ضرورت ہے, یا آپ کو اتنا ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی اطاعت کے انڈر ایک نارمل زندگی اگر اس کو دیکھا جائے تو. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم جو یہ اس کا ٹیکٹکس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیکی کرواتا ہے اور اس کے بعد ریاکاری کروا کر اس کو ضائع کروا دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب کسی کو کوئی صدقہ دے رہے ہیں, یا آپ کسی ادارے میں کوئی صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, تو اس وقت تو آپ کو نہیں بہکایا اس نے, ٹھیک ہے, دینے دیتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیں. اس کے بعد جو ہے وہ ریاکاری کروا کے, شو آفنگ کرا کے, دکھاوا کروا کے, 4 لوگوں میں بتا کے وہ جو آپ کا اجر ہے اس کو بالکل ختم کروا دیتا ہے. یعنی وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ مطلب بیک ٹو اسکوائر 1 آپ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ گمراہی پر ہدایت کا لیبل لگاتا ہے. یا یہ مثال کے طور پہ جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان سے کوئی بات کی جائے کہ آپ فلاں اسراف نہ کریں شادیوں میں, آپ تبذیر نہ کریں, تو کیا کہتے ہیں, اٹس اے نیڈ آف دا آر, یہ تو ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بات کرنا نا. یا یہ کہ حق کو نہ سمجھی کہلانا, یعنی کہنا کہ ٹھیک ہے ہاں بھائی صحیح ہے, دین میں ہے کہ سود حرام ہے, لیکن اب اتنا نہ سمجھ نہ بنو کہ کیسے یہ اکانومی کیسے چلے گی, یا تمہارے گھر کے خرچے بلا وجہ تم ایک بینک سے سود کا ختم کرتے ہو اپنی انویسٹمنٹس وغیرہ, تو کیا فاقے کرو گے؟ تو اس سے تم سے تو بے وقوف کوئی انسان نہیں ہوگا. بالکل سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. یا یہ ہے کہ یہ ہم بالکل جسٹیفائڈ ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, اور دینی جو احکامات ہیں وہ آج کے دور میں سارے اپلیکیبل نہیں ہیں. تو اس طرح کی یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ شیطان کے جھوٹے وعدے ہیں جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. ان ٹیکٹکس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ, اور کیونکہ ہم نے میوزک کی بات کی تھی تو تھوڑا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹس میں آپ دیکھ لیجئے, ٹیلی فون کی ٹونز میں آپ دیکھ لیجئے, آپ ریسٹورینٹس میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ پہ میوزک پھیلا ہوا ہے. اور یہی میوزک جس طرح زنا پھیلا ہوا ہے, اڈلٹری بھی ایسی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں, پوری دنیا کی بات میں کر رہی ہوں, تو ان کا آپس میں تعلق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا, تو اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہماری پکڑ کس حد تک ہے. میں یہ آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑا سا ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, جیسے آپ کا اگر کوئی اسمارٹ فون ہے تو اس میں آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کہ انٹرنیٹ اس میں ہے, اس میں آڈیوز بھی آ سکتی ہیں, ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتی ہیں, نیوز بھی ساری دنیا کی آ رہی ہے, تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے گھر میں جو کیبل لگا ہوا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, ٹی وی آپ کے ہاتھ میں.
اس میں اگر آپ بائی چوائس آپ میوزک کو سنتی ہیں یا غیر اخلاقی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کی پکڑ ہے جس کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی مال میں جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ مجبور ہیں, انہوں نے اگر لگایا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے میں اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھی یہاں پر ہمارے اپنے العلم کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں جس میں کہ یہ مینشن ہے کہ برائے مہربانی مطلب انگلش میں بہت ہی پولائٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو پلیز سوئچ آف دا میوزک یا اس طرح کی چیزیں نا آپ ان کو آگے دے دیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کسی مال میں جا رہی ہیں یا آپ کہیں گروسری لینے جا رہی ہیں یا آپ کہیں کپڑے خریدنے کے لیے جا رہی ہیں اور وہاں پہ بے ہنگم میوزک لگا ہوا ہے اور وہ آپ نے نہیں لگایا اور آپ کرائیت کے ساتھ وہاں پہ شاپنگ کر رہی ہیں تو اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ آج کوئی جگہ ایسی نہیں جو میوزک سے بچی ہوئی نہ ہو. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہاں کھانے پینے کے مقامات میں آپ ایک چوائس کر سکتی ہیں کہ کچھ یہاں پہ جگہیں ایسی ہیں وہاں میوزک نہیں چلتا ہے, تو آپ وہ چوائس کر کے ایسے مقامات پہ جا سکتی ہیں, یعنی اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. کیونکہ بہرحال جب وہاں بیٹھ کے آپ جتنی دیر کھانا کھائیں گی تو چاہے آپ کرائیت سے ہی بیٹھیں گے, بہرحال ایک ماحول تو وہاں پہ ایسا ہوگا نا جو آپ کے لیے یعنی اسلام کے لحاظ سے غیر اسلامی ہوگا. لیکن کرائیت کا عنصر آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کہیں پھنس جاتی ہیں ایسی جگہ پہ. تو یہ جو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں اس کا جو ایک آلٹرنیٹو ہم نے نکالا تھا یا ہم نے اس کو ایک اپنی وہاں پہ اٹینڈنس کو ایٹ لیسٹ سینکٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کل کو پکڑ ہماری ہو جائے اللہ کی طرف سے, تو اگر آپ کہیں پر جاتی ہیں, آپ مال میں گئی ہیں, آپ نے 2-3 کپڑے دیکھے اور اس کے بعد آپ کو وہ میوزک ایک بلاسٹنگ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی کوئی چوائس نہیں, آپ کہہ بھی رہی ہیں وہ بند نہیں کر رہے, تو وہ ایک کارڈ آپ ان کے حوالے کر سکتی ہیں. اس میں جو کارڈز ہیں شمائلہ, اس میں یہاں پر اویلیبل ہیں وہ کارڈز وغیرہ, مجھے میمونہ سے پوچھ کے بتانا. نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کرتے. ہاں اگر منگوا دو تو کیونکہ اویلیبل کرنے ہوں گے نا, آج میں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے, تو بڑے ہوٹلس میں نہیں کرتے. یا ان کے لائیو میوزک کہیں چل رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا, تو پھر آپ خود ایسی جگہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, کھانے پینے کے خود آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں مجھے دے دینا, میں دکھا دوں. ہاں بالکل, جہاں آپ اپنی اس میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں, آپ اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے. جیسا بھی یہ دیا ہے بینا نے نا کہ دا اپارچونیٹی ٹو پریکٹس گڈ مارکیٹنگ اسکلز پریونٹس اٹ سیلف ایوری ٹائم یو سرو اے کسٹمر. ایلیمینیشن آف میوزک ول میک دا سروس آف یور ریسٹورینٹ مور پلیجریبل فار اس. تو یہ خاص طور پہ جو یہ بڑے بڑے ہیں نا چین سٹور, ان کے لیے آپ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا یہ بڑی ویلیو رکھتا ہے. ہمارے یہاں اتنا نہیں رکھتا, لیکن یہ جو باہر کے ہوتے ہیں تو ریسرچ ہوا کرتے ہیں باقاعدہ بیٹھ کے کہ کتنے مثال کے طور پہ لوگوں نے ایلیمینیشن آف میوزک کا مطالبہ کیا, تو وہ ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی کسٹمر سروس کو کھو دیں. جیسا اگر آپ نے پچھلے دنوں CNN پہ دیکھا ہو تو اس میں پروگرام ایک باقاعدہ کافی لمبا آیا تھا. ایمن پر جو ان کی ہے نا CNN کی مشہور وہ ہے رپورٹر, تو اس نے وہ پروگرام کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ حجاب کی اب امریکہ میں اور باہر کے ملکوں میں اتنی مارکیٹ بن گئی ہے اور اتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں کہ بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ ابایا اینڈ اسکارف کو ڈیزائن کر رہے ہیں, جس میں کہ شینل ہے اور بڑے بڑے نائکی کا انہوں نے ابھی حجاب جو کیپ ٹائپ انہوں نے حجاب کیپ بنائی ہے. تو کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ ان کو ڈیمانڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کی تو پیسہ کے اورینٹڈ, یعنی ان کو جو ہے نا جہاں سے بھی پیسہ ملے نا وہ اورینٹڈ سوسائٹی ہے, وہ اکانومی ہے بیسکلی. تو وہ اب بہت کھل کے یہ کام کر رہے ہیں. وہاں 2 حجابی عورتیں باقاعدہ اس میں ابایا اور اسکارف میں دونوں بیٹھی ہوئی تھیں جو اپنا انٹرویو دے رہی تھی. تو وہ نہ جانے کتنا کچھ یہ بزنس کر رہی ہیں اور پھیل رہا ہے وہاں پہ, اور وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں. لنڈن میں تو باقاعدہ اجازت ہوگی. ان کی جو نئی پرائم منسٹر ہے وہ تو اس معاملے میں بہت عورتوں کے معاملے میں وہ لبرل ہے. اس نے کہا ہے کہ کمپلشن, عورت کے لباس کا تعلق کمپلشن سے نہیں ہے, یہ عورت کا رائٹ ہے. وہ جو چاہے وہ حجاب پہنے, یعنی وہ دونوں طرح کے اس کی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو عورت جو ڈریس پہننا چاہتی ہے وہ پہنے. ہماری طرف سے لنڈن کی جو مطلب پرائم منسٹر اس نے کہا ہے کہ ہماری انگلینڈ کی, تو اس نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. بالکل اس طرح کے وہاں پر بھی جرمنی میں بھی بالکل اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, کیونکہ وجہ واقعی یہی ہے کہ ان کی جو ننس ہیں وہ, آپ کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے, ہیبٹ پہنتی ہیں. اور ہیبٹ بیسکلی آپ سمجھیں کہ ہمارا ایسا ابایا ہے جس میں آگے بٹنس نہیں ہو. جو ہم ابایا پہنتے ہیں نا بعض دفعہ جن میں بٹن نہیں ہوتے, وہ ان کا ہیبٹ ہوتا ہے, اور اوپر سے اسکارف. تو بہرحال یہ اویلیبل ہے.
تو یہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ آپ ایک اپنی کسٹمر جو ایک ہوتا ہے نا اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اس کی ایک کافی امپورٹنس ہوتی ہے, تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جیسے بڑے بڑے برانڈیڈ سٹورز ہوتے ہیں نا, ڈیبنمز ہو گیا, فنا ہو گیا, اس طرح کے جو نام ہیں, تو ان میں اور ویسے بھی پاکستانی اس میں بھی آپ کہہ کے دیکھ لیجئے, پھر کوئی نہیں سنتا ہے تو کم سے کم آپ نے بات تو کر لی نا. بالکل. اور یہ جیسے جو باہر کی چینز ہوتی ہیں کھانے کی, آپ دے تو ضرور دینا وہاں پہ, باقی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھنے والا ہے. آپ کچھ کہہ رہی؟ اچھا, تو یہ چیز ایک تو اس حوالے سے مجھے بتانی تھی کہ یہ اویلیبل ہے پیچھے, تو آپ ابھی جب کلاس کے بعد آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ آپ ضرور لے لیجیے گا. جتنے چاہیں آپ اپنے پاس جیسے ایک پرس میں رکھ لیں, آپ اپنے بچوں کو دے دیں. اس چیز کو نا عام کریں. جب یہ ایک ہم قرآن پڑھنے والے جب اس ایک پریشر گروپ بنائیں گے نا, یعنی ایک چیز کو اتنا زیادہ پھیلا دیں گے معاشرے میں کہ یعنی اس حد تک آپ پھیلا دیں گے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ میوزک واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے لوگوں, کیونکہ اس میں جو ہے نا کوئی جان کے سٹل طریقے سے کوئی اسلام کا ذکر نہیں کیا. آپ نے نوٹ کیا ہے, یہ نہیں لکھا میوزک از حرام, کیونکہ اگر یہ لکھ دیا نا تو وہ میک ڈونلڈس یا یہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. آپ کو تو پتہ ہے نا ان کی سوچ, وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک سٹل طریقہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ بس ایلیمنیٹ کر دیں, ہمیں مطلب وی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو یہ ایک کسٹمر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح بات کرتا ہے نا, ایک طریقہ ہونا یہی چاہیے کہ اس میں انسان لکھے کہ بھئی دین میں یعنی اس کی اجازت نہیں, کہ وہ کون سا ہمارا کہیں گے کہ ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اس لیے آئے ہوئے ہم تو پیسہ سمیٹنے آئے. جہاں ان کو پیسے سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا نا کہ یہ کسی ایسے بندے نے دیا ہے جس کو بودر کر رہا ہے میوزک, تو وہ دیکھے گا, اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ لوگ ضرور لے لیجیے گا جانے سے پہلے, اور آپ اپنا حصہ ڈالیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کم سے کم آپ کے نامہ عمل میں کیا پتہ یہی چند آپ کے ڈالے ہوئے کچھ ایسے مقامات پہ یہ نکل آئیں, چھوٹے چھوٹے کارڈز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جس کو کہتے ہیں نا خلاصی کا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یو نیور نو, اللہ نے چاہا تو. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا اللہ تعالیٰ کس چھوٹی سی بات کو پسند کر لے. تو ہم شاید سمجھ رہے ہوں یہ تو بڑی معمولی چیز ہے, یا ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم سکسیزفل نہیں ہوں گے, ہم نے یہ نہیں ہو سکتا, ہم کیا اتنے یہاں موجود ہیں اتنی سی عورتیں, ہم کیا کریں گے, یہ نہ سوچا کریں کبھی. ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ میں اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہوں, کیونکہ مجھے اور آپ کو اور جو اور دنیا میں لوگ ہیں ان سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. تو میں جب اپنی قبر میں جاتی ہوں اور میرے نام عمل کیا ہے, میرے لیے اس وقت بڑے امپورٹنس رکھیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, بات کیا ہے کہ مے بی ہم کہیں کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ہمارا ایفرٹ اتنا کاؤنٹ نہ کریں, ہمارا اپنا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بھاری ہو سکتا ہے آپ کا نام عمل الحمدللہ, کیونکہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے نا, ان کے ساتھ تھوڑی جانا ہے, ان کو اپنی میں جانا ہے. تو جب ہماری قبر میں جب ہم جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں اور نیکیوں کے ساتھ مثال کے طور پہ یہ کچھ کارڈز کی بھی نیکی نکل آئی, تو ایک بونس آپ کے لیے ہے نا, یہ کرنے کا کام ہے یہ الحمدللہ. اچھا, دوسری بات جو ہم تھوڑا سا ہتھیار کو دیکھ رہے تھے کہ شیطان کے خلاف ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ قرآن ہے. قرآن پاک کی چاہے وہ تلاوت ہو جائے, چاہے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہو جائے, یا قرآن پاک پہ سب سے بڑھ کر اس کی تفسیر اور اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے معنوں کے پر غور و فکر ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے وار سے, شیطان کی ٹیکٹکس سے, شیطان کے فریب سے ہم اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ابھی ہم تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں کہ بچے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ بچے کے پیدائش سے پہلے ہی انسان دعاؤں وغیرہ کا خیال کرے. پھر جیسے آپ کو پتہ ہے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں بھی بجائے یہ کہ بچے کے اوپر دعائیں پڑھنا, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں بچوں پر پڑھنے کے لیے, وہ بھی اسی والی میں آپ کے موجود ہے, شیطان کے مکر و فریب میں دعاؤں کے سیکشن میں, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے اوپر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے اس کی کیا قسم ہمیں بدعت کی شکل میں یا شرک کی شکل میں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ مثال کے طور پہ بچہ اگر بہت پیارا ہے, اس کو نظر سے بچانا ہے تو کالا دھاگا اس کو باندھ دو, گلے میں کالا اس کے دھاگا باندھو یا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دو.
اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بچے کے وہ ہوتے ہیں نا گول گول سے اور وائٹ وائٹ اتنے پیارے سے ہاتھ ہوتے ہیں, اس پہ جب وہ کالا کالا دھاگا اور بنتا ہے تو وہ تو اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس کے ہاتھ. اگر آپ دیکھیے, میں ویسے ہی آپ سے ایک بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد لال مرچوں کو وارو نظر اتارنے کے لیے, پھر یہ کہ چھری رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ بچوں کے پاس لوگ پروٹیکشن کے لیے. مطلب یہ سارے آپ سمجھیے کچھ شرک ہیں, کچھ بدعات ہیں, یہ ساری چیزیں. جبکہ کیا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھائے انسان, اسلامی لحاظ سے اس کی پرورش کرے, دعائیں اس کے اوپر پڑھے جب وہ چھوٹا ہو, اور بعد میں اس کو بھی دعائیں سکھائے. یہ اسلامی طریقہ ہے جو کہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی لاجک بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا, پھر ایک ابن جوزی ہیں, امام ابن جوزی بہت بڑے امام گزرے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس. ٹھیک ہے, اس سے مراد کیا ہے, ابلیس نے کیا چیزوں کو مزین کر کے دکھایا ہے, امبرائڈری کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کتاب ہے, اگر آپ کو کبھی ملے آپ پڑھیے گا, بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے اتنی موٹی وہ کتاب ہے, لیکن میں اس کو بالکل آپ کو یعنی آپ سمجھے بہت موٹی کتاب کو اگر میں ایک سم اپ تو میں نہیں کہوں گی کہ اتنے سے پیرا میں آدمی کر سکتا ہے, لیکن انہوں نے جو میتھڈولوجی بتائی ہے امام ابن جوزی نے شیطان کی, وہ یہ کہا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق شیطان سب سے پہلے انسان کو شرک میں انوالو کرتا ہے, کسی بھی قسم کے شرک میں, اور جب وہ شرک نہیں کر پاتا تو اسے بدعت میں انوالو کرواتا ہے. اور شرک آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ کہیں, آپ یہ اس وقت ان کی رائے سے اختلاف کریں اور کہیں کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے, ہم تو کبھی بھی مزار میں نہیں جاتے, ہم تو کبھی بھی جا کے وہاں ماتھے نہیں ٹیکتے, نہ ہی ہم جا کے وہاں چادریں چڑھاتے ہیں, نہ لنگر وہاں پہ کھاتے ہیں جا کے, تو پھر کہاں, ہم تو شرک میں انوالو نہیں ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ تو عقیدے کے شرک ہے نا, ایک عملی شرک کی بھی قسم ہے, اور وہ کیا ہے, شرک فی الحب. شرک فی الحب کیا ہے, کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت سے اگر ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ شرک فی الحب ہے. تو ہمیں ادھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیں اس طرح کے شرک میں انوالو کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, یہ نہ کروا سکے تو بدعات میں انوالو کرتا ہے. بدعات کی بہت بڑی لسٹ ہے, مثال کے طور پہ عید میلاد النبی کے نام پہ میلاد کا انعقاد کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ برتھ ڈے کا نام لے کے کیکس کا کاٹنا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے نا ایک نئی چیز نکلی ہے کہ بڑے بڑے کیکس جو ایسے موقع پہ کاٹے جاتے ہیں, یعنی کہ بالکل ہی انہوں نے کاپی کر لیا ہے ویسٹ کو, عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کی طرح, یا اپنی کفار کا جو ویسٹرن ایک کانسیپٹ ہے برتھ ڈے منانے کا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل ہی وہ کر دیا, اور بڑے فخر سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے جب بدعت کرواتا ہے, پھر اس کے بعد گناہ کبیرہ کو صغیرہ بنا کے دکھاتا ہے, یعنی کہتا ہے کہ یہ کوئی کبیرہ گناہ تھوڑی ہے. بہت ساری چیزیں, جیسے مثال کے طور پہ کبھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ ہے, بتائیے. کبیرہ ہے نا, میں نے خود لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں صغیرہ ہے, نہیں پتہ, نالج نہیں ہے. یا یہ ہے کہ سر کا نہ ڈھکنا یا اپنے جسم کو کور نہ کرنا, آپ بتائیے کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ ایک چوائس ہے عورت کی کہ وہ اپنے جسم کو یا سر کو کور کرے نہ کرے, اٹس اے چوائس, اٹس ہر چوائس, اور یہ کبیرہ نہیں ہے, یہ صغیرہ گناہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے صغیرہ گناہ تو وضو کرتے وقت جھڑ جاتے ہیں, نماز پڑھتے وقت جھڑ جاتے ہیں, تو پھر کیا وہ کہتے ہیں کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, اس سے تو جھڑ جائیں گے خود بخود. ابھی جھوٹ بولو, ابھی نماز پڑھو یا وضو کرو, جھڑ جائیں گے. سر کور نہیں کیا یا جسم کو کور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, ابھی نماز پڑھیں گے یا وضو کریں گے تو جھڑ جائیں گے. تو اس طرح سے ذہنوں میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرواتا ہے. پھر یہ کہ مباح کچھ کام ہوتے ہیں مگر بے فائدہ کاموں میں مصروف کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو جس کا کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, اور جس میں ایک بہت بڑا ایک, یہ تو میں نے مباح آپ کو بتایا, لغو کاموں میں بھی مبتلا کرواتا ہے. لغو کیا کام ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بے ضرورت طور پہ چیٹنگ کرنا, فیس بک کے اوپر ہر وقت اپنا سٹیٹس تبدیل کرنا, اپنی کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کہاں پہنچ گئے, کس شہر میں اس وقت ہیں, بعض دفعہ اپنے گھر کے ہی کس کارنر پہ ہیں وہ بھی ہر تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں. اس کے بعد کیا کھانا کھا رہے ہیں اس کی تصویر بھی اپلوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ مفتی مینک ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں خیال آتا ہے کہ ہم اس طرح سے دوسروں کو دکھا دکھا کے اپنی خوشیوں کو نظریں کتنی لگواتے ہیں. نظر تو برحق ہے, بخاری شریف میں حدیث آتی ہے
نظر کا لگنا برحق ہے. اگر آپ ہر وقت اس میں سے کوئی چکن روسٹ یا مثال کے طور پہ برگرز یا پیزا کی تصویریں آپ بار بار پوسٹ کر رہے ہیں, تو فیس بک میں تو بہت سارے جب لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظریں لگا سکتے ہیں مختلف چیزوں پہ, آپ کی گاڑیوں کے اوپر, آپ کے پیسوں کے اوپر. تو بہرحال یہ تمام لاغ کام ہیں جن کو ہم آئیڈل کام کہتے ہیں. اور یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے, قد افلح المومنون ہم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے. ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں, ان میں سے ایک کوالٹی یہ بتائی ہے جو کہ لغو سے منہ موڑتے ہیں, یعنی وہ لوگ آئیڈل چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آج کل ایک اور وبا جو نکلی ہے وہ سیلفیز کا لینا. بیٹھے بیٹھے خود ہی اپنے اس اینگل کی ایک سیلفی, پھر اس اینگل کی ایک سیلفی, پھر اوپر سے اپنی ایک سیلفی, پھر جو ہے نا سائڈ فیس کی ایک سیلفی, اور پورا موبائل جو ہے نا وہ اپلوڈڈ ہے سیلفیز سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ مجھے بتائیے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا, یا وہاں جا کے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہاں دنیا میں میری بندی کیا کر کے آئی ہو, تو یہ بتائیں گے جا کے وہاں پہ کہ ہر اینگل سے سیلفی لیتے رہے. یہ مقصد ہے, مقصد حیات ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی ابز بیکار جسٹ شیئر ویسٹ آف ٹائم کرنے والے کام ہیں. بالکل بھی یہ انسان کو نا زیبا نہیں دیتا. یہ اتنا اپنے حسن کا دیوانہ بننا, یا ہر وقت اپنے لپس کو دیکھتے, لپس کی پکچر لینا, کبھی آنکھوں کو دیکھتے رہنا, کبھی اپنے کمپلیکشن کو دیکھتے رہنا. آئینہ جو ہے کم سے کم انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ضرورت کے تحت بس کافی ہے کنگھی کرنے کے لیے. اور اگر تھوڑا بہت جو بھی کوئی میک اپ انسان کرتا ہے, یا چلے آپ اپنی زینت کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے جتنا تھوڑا بہت نہیں, آپ زیادہ بھی میک اپ کریں, مقصد کے لیے آئینہ ہے, بیکار کے لیے نہیں ہے آئینہ کہ ہر وقت دیکھ کے اس سے انسان اپنے آپ کو ہی سوچ. کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں, جو لوگ جتنا آئینہ دیکھتے ہیں اتنا ان کے اندر کونسیٹ, ایروگنس اور پرائڈ پیدا ہوتی ہے. تکبر کی ایک ون آف دا آپ سمجھیں شاخ ہے آئینے کو بہت دیکھنا, یا تصویریں اپنی بہت کھینچنا ہر اینگلس کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز بیکار میں کرنا, کوئی مقصد نہ ہونا. جیسے مثال کے طور پہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار کو اپنا کرنا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹس اپ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. مطلب ایک وقت ہوتا ہے نا, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی وقت ہوتا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, یا کوئی ایک آپ کا روٹین ہے, کوئی آپ نے ہفتے میں ایک دن کیا. بعض لوگوں کا ہر پہ 6 7 8 لوگوں کو ایک ساتھ بھیج دیا, پھر ان کا جواب آ رہا ہے, اس کو پڑھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یا یہ کہ مختلف گروپس میں اپنے آپ کو ایڈ کرنا. مثال کے طور پہ ایک خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے, ایک فرینڈس کا گروپ بنا ہوا ہے, ایک ان لاس کا گروپ ہے, ایک میکے کا گروپ ہے, ایک مثال کے طور پہ نیبرس کا گروپ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنے سارے غیر ضروری طور پہ ان گروپس میں ایڈ کر لیں گے تو آپ کو دنیا میں اور کچھ کرنے کا یا کوئی پازیٹیو سوچ کا ٹائم بچے گا. کیونکہ گروپس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی وہ پکچر شیئر کرتے ہیں یا وہ کوئی بات شیئر کرتے ہیں, آپ کو بعض دفعہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے, بعض دفعہ آپ کو بلا وجہ جو ایک چیز, یہ میں آپ کو اس چیز کو منع کروں گی کہ مثال کے طور پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلامک گروپس ہوتے ہیں. اسلامک گروپ میں اس لیے بتا رہی ہوں, یہ جو دنیاوی ہیں یہ تو بالکل لاف ہیں, جس میں کہ انہوں نے مووی شیئر کی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی آڈیو گانے کی شیئر کی ہوئی ہے, یہ تو خیر بالکل, یعنی اس میں تو آپ کو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں. لیکن بعض دفعہ کوئی دینی لوگ بھی گروپس اپنے بناتے ہیں, ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آیت بھیج رہے ہیں, کوئی تلاوت بھیج رہے ہیں, کوئی اچھی بات آگے بتا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر ان کے سینڈنگ کے اوپر آپ تھم اپنا بھیجیں. ٹھیک ہے, یا آپ اس میں سپر کر کے آپ اس میں کوئی اپنی یہ ہوتا ہے نا اس طرح کا ہاتھ کا آپ بھیجیں, یا ہیپی فیس بنا کے آپ بھیجیں. کیونکہ اگر یہی کام پر انسان, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں انہوں نے تلاوت بھیجی, الحمدللہ آپ کو تلاوت بہت پسند ہے, لیکن اس سے یہ مقصد گروپ میں ہونے کا نہیں ہے کہ ہر بات کا آپ کو جواب دینا کمپلسری ہے, کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, ہم کیوں آپ کو اتنی سختی سے ان چیزوں کے لیے منع کرتے ہیں کہ آپ اس میں بلا وجہ کوئی پوسٹ وغیرہ نہیں بھیجیے. ایک تو جب تک مانیٹر نہ ہو, جب تک چیک نہ کی جائے, اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اس کو نہ آپ جزاک اللہ کہیے کہ آپ کو اگر کوئی پوسٹ ریسیو ہو گئی تو اس میں اب آپ کو جزاک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, بنانے والے کا, پوسٹ کرنے والے کا بھی وقت قیمتی ہے, اور جو سننے اور والے ہیں ان کا وقت بھی قیمتی ہے جو دیکھ رہے ہیں. اگر جگہ جگہ جزاک اللہ تو وہ آگے آگے کر کے کب وہ آڈیو کب سنیں گے اگر ہر جگہ یہی لکھا ہوا آ جائے گا. تو ان تمام چیزوں میں اپنے وقت کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. دوسرے کوشش کریں کہ جو آئیڈل قسم کے گروپس ہیں
جس میں نہ آپ کا، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گی کہ دنیا کا اور آخرت دونوں کا ہی نقصان ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کی فرینڈس ہیں، اس لیے آپ نہیں چھوڑتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے والے گروپس میں اپنے آپ کو نا محدود کر لیں، اب نکلیں ان گروپ سے، زیادہ تر اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا ان بیکار کی چیزوں میں ایکٹیویٹیز سے نکال کے پازیٹیو کام کریں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کبھی کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی آڈیو آپ کو اچھی لگ گئی، کوئی تفسیر کے حوالے سے کوئی بات اچھی لگ گئی، یہ ایک پازیٹیو کام ہے کہ آپ لوگوں کو بھیجیں. یہ ایک چیز پازیٹیو ہے کہ جو آپ کسی کو ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یا اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، یا کوئی اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ کی ہر وقت باتیں کرنا، ٹیکسٹ میسیجنگ کرنا، پکچرز کو شیئر کرنا، ایک تو ہوتا ہے خود کھینچنا، پھر پکچرز شیئر کرنا. کھینچنے کا ظاہر مقصد یہ ہوتا ہے پھر آگے شیئر کی جائیں، پھر وہ بھیجتے ہیں آپ کو شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لغو میں انوالو شیطان انسان کو کرتا ہے. یہ اس کی ایک بہت بڑی ٹیکٹک ہے کہ وہ انسان کو اس قابل نہ چھوڑے، اتنا ایگزاسٹ کر دے، اتنا اس کا دماغ یعنی موبائل پہ لگا دے کہ نہ اس کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو، نہ نماز صحیح طرح سے وہ ادا کر سکے، نہ قرآن کلاس میں جا سکے. اور وہی والی چیز کہ آج جتنا موبائل کو اس نے مزین اور خوبصورت بنایا، میں یہ نہیں کہتی، بہت کام کی چیز ہے. اگر آپ اس میں سے لیکچر سنیں اور اگر آپ اس میں سے اپنے جو آج کل ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے موبائل کی وجہ سے، فائدے بہت ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس نے ان کی نیگیٹیوٹی کو بھی بڑا خوبصورت بنا کے دکھا دیا. تو جہاں تک اس کا پازیٹیو یوز ہے ضرور کریں، بہت امپورٹنٹ نیسیسٹی ہے، اس کے بغیر واقعی آج گزارا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے لیے لائف میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے آپ کو مختلف لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے. سیکنڈلی یہ کہ آپ اگر ایک گاڑی میں بھی بیٹھی ہیں تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، آپ لیکچر سن کے وہ ٹائم بھی 10 منٹ آپ گزار سکتی ہیں، 15 سے 10 منٹ بھی آپ ایک چھوٹی سی کلپنگ کسی بھی ایک اچھے عالم کی آپ سن سکتی ہیں. تو اس کا نفع مند بھی ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یہ اور کیا کرتا ہے کہ بڑے اجر کے کام چھڑوا کر چھوٹے اجر کے کام کرواتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کام ہے نا، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چھوٹے موٹے بس کام کر لو، بس یہی تمہارے لیے کافی. یعنی زیادہ نا آپ کو ایمبیشیس دین کے کام میں نہیں ہونے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے وعدے اس کے کیا ہیں کہ جنت اور دوزخ ہے نا، وہ کل دیکھی جائے گی. جب مر جائیں گے تب اس کا ذکر کرو نا، آج تو زندہ ہے، آج جینے کی بات کرو. کہتے ہیں نا، آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی آج تو جینے کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، زندگی کی باتیں کرو. یہ موت کی کیا اتنی بری باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ تو کل جب مریں گے تب جنت اور جہنم کی بات سمجھ آئے گی اور دیکھ لیں گے. پھر یہ بات کہنا کہ کل کی کل آئے گی تو کل دیکھا جائے گا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان کو ٹیمپٹ کروا کر گناہ کی طرف مائل کرنا، یعنی اس کو اٹریکشن دلانا گناہ کی طرف کا. تو اس طرح کے یہ سارے اس کے آپ سمجھیے ٹیکٹکس ہے، یہ اس کی میتھڈالوجی ہے. آپ یہاں پر بالکل میں ڈائریکٹ آپ کو یہ بات یعنی ایک آیت سے آپ کو دلیل دے رہی ہوں کہ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اس کے حوالے سے ایک آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. اس میں آتا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے ان میں سے کوئی وعدہ میں نے پورا نہیں کیا. میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا. شیطان کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم انسانوں سے. ٹھیک ہے، اب قیامت کے دن کیا کہے گا انسانوں سے کہ اب اے انسانوں تم مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اپنے کو بلیم کرو، مجھے نہیں بلیم کرو یہاں کے کہ اے شیطان تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں جہنم میں ڈلوا دیا. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، یعنی میں تمہاری کوئی ریکویسٹ نہیں سن سکتا، میں تمہاری کوئی مدد یہاں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا، اور نہ تم میری کر سکتے ہو، یعنی نہ تم اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر سکتے ہو. یہ ایک حقیقت ہے. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا سب سے پہلے شرک کرواتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں تم نے مجھے اللہ کے ساتھ کیوں شریک بنا کے رکھا تھا. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی تھی نا کہ ایک باپ جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتا ہے نا،
یہ باپ کے ساتھ آ کے شامل ہو کے بچے کی تربیت شروع کر دیتا ہے جب ایک باپ اس کو گمراہی کی طرف اپنے بچے کو لے جاتا ہے. تو یہی بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تمہیں ایک اللہ کافی نہیں تھا عبادت کے لیے, ایک اللہ کافی نہیں تھا اطاعت کے لیے؟ کیوں تم نے اپنے اتنے اچھے رب کے ساتھ, جس نے سارے وعدے تمہارے ساتھ پورے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کن سے وعدے پورا کرے گا انشاءاللہ؟ مطلب ایک قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا مومنوں سے. تو تم دیکھ لو سارے مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے وعدے کیے تھے, اونچے مقامات کے وعدے کیے تھے, اونچے درجات کے وعدے کیے تھے, جنت کے وعدے کیے تھے, اللہ تعالیٰ تو پورے کر رہا ہے. اور میں جو ہوں, میں نے تو ایک وعدہ تم سے پورا نہ کرنا تھا اور نہ میں نے کیا. تو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا دنیا میں؟ بڑے بیوقوف نکلے تم, بڑے جاہل نکلے تم. یہ سب کہے گا انسان سے. اور آگے کیا کہے گا کہ دیکھو جو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنایا, مجھے وہ مقام دیا جو تمہیں اللہ کو دینا چاہیے تھا, اللہ کی اطاعت کے بجائے میری اطاعت تم نے دنیا میں کی, سوری میں آج اس سے بری و ذمہ ہوں. میں کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاتا. مجھے نہ انوالو کرو اپنے جنت و دوزخ کے معاملات میں, مجھے نہ بلیم لگاؤ, مجھے نہ بلا کے باتیں سناؤ. میں بالکل بری و ذمہ ہوں, میرا کوئی واسطہ تم سے نہیں. یہ ہے شیطان کا دھوکہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے دھوکے کے سوا اس کے وعدے اور کچھ نہیں ہے. تو آپ سوچیں اس سے زیادہ کھول کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیا بات رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں سمجھا سکتے ہیں شیطان کے دھوکوں کی جو حقیقت ہے اس کو, کہ یہ ہم ہی انسان ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں کہ جو کل شیطان سے یہ بات کریں گے اور انہی لوگوں سے شیطان یہ اس طرح سے ان کو ایک کونے میں پھینک کر الگ ہو جائے گا اور تمام واسطے اور تمام جو اپنے معاملات ہیں چھوڑ, جس کو کہتے ہیں نا روتا بلکتا انسانوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں چلا جائے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں, آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار یور ڈیڈس. تمہارے کاموں کا میرا سے کوئی نہ تعلق ہے, نہ میں نے تمہیں کبھی دعویٰ کیا کہ میں تمہیں بچاؤں گا. اور اس نے دعویٰ کیا بھی نہیں ہے, سچی بات ہے. وہ کب کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں بچا لوں گا؟ تو مستقل یہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے, وہاں کہتا ہے اسی طرح انسانوں سے مخاطب ہو کے میں تو سچی بات بتاؤں, میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. یعنی مراد کیا ہے؟ تم بھی ڈرو, تم لوگ کتنے یعنی تمہارے اندر کتنی حیا کی کمی ہے کہ میرا جیسا نافرمان شیطان وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے. تو تم لوگوں کی لمٹ کیا ہے نافرمانی کی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو باتیں تو بڑی کرتا ہے نا, بڑی چالاکی کی کرتا ہے, لیکن کوئی اس کے جو ہے چالاکی کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کے ٹریپ میں ہی آ جاتے ہیں, وہ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ کھول کے اس کے کیریکٹر کو سامنے کر دیا, آپ سمجھیں اگر ہمارا امتحان بھی ہے تو ایسا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے, سب کچھ جواب سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر انسان فیل ہو جاتا ہے آخرت کے امتحان میں تو پھر تو سارا کا سارا قصور 100% انسان کا ہے. اس میں تو پھر شیطان بھی جو ہے وہ اس نے ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا, جو سچی بات ہے, بہکا ہی سکتا ہے نا, ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا اس نے, اتنا اس کا زور نہیں ہے انسانوں کے اوپر.